راجہ اسد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ سیاست میں یہ بڑکیں، شوشہ، بڑی گاڑیاں اور ڈبل کیبنیں اور پراڈو اور بندوق اور گن مین اور یہ لائف جیکٹس، یہ سارا کچھ جہلم کے کلچر میں آیا۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے جہلم کا، اس کے حالات دیکھ لیں، ڈاکٹر منہ زور ہو گئے ہیں، لوگ والد گرامی کی وجہ سے بہت عزت کرتے ہیں، محکمہ تعلیم کے لوگ منہ زور ہو گئے ہیں، اب کہ جو ہے پولیس منہ زور ہو گئی، اور ایک سرکاری افسر کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ اس کے سینئر کرتے ہیں، اور ایک سیاستدان کی تعیناتی ووٹر کرتے ہیں۔ سیاسی بونا گئے لیں آپ ان کے مقابلے میں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ جس گھر میں صرف ایک کمانے والا ہے وہاں فاقوں کی نوبت ہے۔ آپ جب غریب کو روزگار نہیں دیں گے تو پھر جرائم بڑھیں گے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ تھانہ اور کچہری اور تحصیل کی سیاست، عوام کے حالات ہر دور میں تھوڑے تھوڑے بہتر ہوئے۔ واحد یہ دور آیا ہے کہ عوام کے حالات جو ہے نا انہوں نے ریورس گیئر لے لیا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اگر فیئر الیکشن ہوئے تو عوام مجھے ضرور موقع دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز۔ جہلم کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی۔ راجہ محمد افضل خان، ان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، کون ہے جو ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ جہلم میں ان کی جو خدمات ہیں اور جہلم کے لوگوں میں جو انہوں نے پیار بانٹا، جو جہلم کے لوگوں سے پیار سمیٹا، وہ سب جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سابق سینیٹر رہے، ایم این اے رہے اور اپنے علاقے کی خوب خدمت کی۔ ان کے صاحبزادے راجہ اسد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جو کہ اپنے والد گرامی جو ہیں ان کا جو خدمت کا مشن ہے وہ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ان کے کیا پلان ہیں آنے والے وقت میں، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، سیاست کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ سر جیسا کہ آپ کے والد محترم جنہیں پورا پاکستان جانتا ہے، جن کی خدمات صرف ڈسٹرکٹ جہلم کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایز اے سینیٹر، تو سر ان کے مشن کو لے کر چلنا کتنا مشکل اور کتنا آسان لگتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جی۔ آسانی بھی بہت ہوتی ہے، لوگ والد گرامی کی وجہ سے بہت عزت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو درخت ہوتا ہے اس کے سائے میں پلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ان سے جب کمپیریزن ہوتا ہے تو ہم بالکل ان کی نسبت وہ ایک قداور شخصیت ہیں، اور میں ان کی نسبت ایک سیاسی بہت ہی کہہ لیں کہ سیاسی بونا کہہ لیں آپ ان کے مقابلے میں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد نے خدمت کی سیاست کی، نہ پیسہ بنایا نہ کچھ اور بنایا، بس لوگوں کی خدمت کی، اور اس الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں راجہ افضل صاحب کا بیٹا ہوں۔ سر چونکہ آپ کے جو استاد ہیں سیاست میں وہ آپ کے والد محترم ہیں، اور آپ کے والد محترم صرف آپ کے ہی نہیں اور بہت سے لوگوں کے استاد ہیں جن سے بہت کچھ لوگوں نے سیکھا بھی ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے، کیا لوگ آپ کو سامنے دیکھ پائیں گے؟ کیا آپ یہ جو الیکشن اس پہ حصہ لے رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جب ایک سرکاری افسر کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ اس کے سینئر کرتے ہیں، اور ایک سیاستدان کی تعیناتی ووٹر کرتے ہیں، تو ہمارے جو افسر ہوتے ہیں، ہمارا سلیکشن بورڈ جو ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں، وہ ووٹر ہوتے ہیں، وہ سپورٹر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کریں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اگر فیئر الیکشن ہوئے تو عوام مجھے ضرور موقع دیں گے۔ 2002 میں جب مجھے موقع دیا تو مسلم لیگ نون کے صرف 14 ایم این اے تھے، جن میں سے میں ایک تھا۔ پھر 2008 میں بھی میں الیکٹ ہوا، اور میں جو ان کی گزشتہ عوام کی جو مہربانیاں ہیں ان کا میں جو جتنا بھی احسان اتارنا چاہوں نہیں اتار سکتا، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی مجھے اپنی اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہے
کہ مجھے پھر انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا. سر موجودہ ملکی حالات پہ اگر بات کریں تو یہ جو ٹائم چل رہا ہے، جو غریب ہے وہ دہائیاں دے رہا ہے، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے جس پہ جو ہے وہ میڈیا پہ بھی بات چل رہی ہے. سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ میں ایک جس وقت آپ بھی جہاں جو بیٹھے ہیں یہ ایک محلہ ہے، ہم ایک آبادی میں رہتے ہیں، کسی باہر کسی پوش علاقے میں نہیں رہتے. ہمارے آس پاس گلیوں میں غریب لوگ ہیں، اور جس گھر میں تو 3-4 تنخواہیں جا رہی ہیں وہاں تو جو ہے وہ بل بھی پے ہو رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، ان کا تو چولہا جل رہا ہے. جس گھر میں صرف ایک کمانے والا ہے وہاں فاقوں کی نوبت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر دوائی دارو کسی چیز کی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے سزائے موت ہے ایک قسم کی. اور بہت ہی برے حالات ہیں غریب کے، اور بیچارے جو ہے 2-2 3-3 مرلے میں 25-25 لوگ رہ رہے ہیں. صحیح. اور مل کے گزارا کر رہے ہیں. اور ہمیشہ یہ ہوا کہ عوام کے حالات ہر دور میں تھوڑے تھوڑے بہتر ہوئے. واحد یہ دور آیا کہ عوام کے حالات جو ہے نا انہوں نے ریورس گیئر لے لیا، اور جو پہلے سے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے غریب کے، اب اس کا جینا دوبھر ہو گیا. ملازمتیں ملتی نہیں ہیں، بچے جرائم کی طرف جا رہے ہیں، چوری چکاری گاؤں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، شہروں میں زیادہ ہو گئی ہے، نشہ بیچنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہم اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں، جہلم میں دیکھتے ہیں، روز ہمارے پاس معاملات آتے ہیں. یہ موٹر سائیکل چوری ہو گیا، اب ٹوٹیاں چوری ہو گئیں، مسجد کی ٹوٹیاں چوری ہو گئیں، اس حد تک لوگ جو ہے وہ چلے گئے، گھروں کے کھڑکی دروازے چوری ہو گئے. تو ابھی یہ ہے کہ آپ جب غریب کو روزگار نہیں دیں گے تو پھر جرائم بڑھیں گے، پھر امیروں کے گھر تک بھی بات آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر یہ حکومت افراط زر کو، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. چلیں، پیٹرول کی قیمت بڑی ایک بات ہے، لیکن جو بنیادی اجناس ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں، کم از کم آٹا، دالیں، گھی، یہ چیزیں، ان کی قیمتوں پہ کسی حد تک کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ میری گزارش بھی ہے آپ کے ذریعے بھی، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ خدا را اس کو پلیز غریب کو کا ایک جو بیسک چیز ہے، چولہا ہے، جو اس کو چلتا رہنا. بالکل. سر اب اگر واپس آئیں الیکشن کی طرف، ابھی جو آپ نے باتیں کی اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ تھانہ کلچر جب بھی الیکشن سر پہ ہوتے ہیں یا الیکشن کے بعد، تو تھانہ کلچر کچھ زیادہ عام سا نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ لیکن یہ ایک ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ تھانہ اور کچہری اور تحصیل کی سیاست، اور پھر جو ابھی دور آیا ہے اس میں جو ہے آپ کے پٹواری، آپ کا تھانہ، آپ کے دیگر محکمے، آپ کا ہاسپٹل، آپ اپنے یہ جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے جہلم کا، اس کے حالات دیکھ لیں. ڈاکٹر منہ زور ہو گئے ہیں، محکمہ تعلیم کے لوگ منہ زور ہو گئے ہیں، آپ کے جو ہے پولیس منہ زور ہو گئی ہے، اور کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. رشوت کا ریٹ ہے، امیر بندہ جائے گا اس کا کام ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک ہوا ہے کہ جو سی ایم ایچ میں جو صاحب حیثیت ادھر جو ڈی ایچ کیو میں صاحب حیثیت مریض تھے، ان کو آکسیجن ملتا رہا کرونے میں، جو بیچارے غریب تھے ان کا آکسیجن ہی کم ہو گیا. تو یہ اس وقت ہمارے شہر میں اور شاید پورے پنجاب میں یہ حالات ہیں کہ جینے کا حق صرف امیر کو ہے، سہولیات صرف امیر کے لیے ہیں. جو تھانے میں جائے گا پیسے دے گا اس کا کام ہوگا، جو تحصیلدار کے پاس جائے گا پیسے دے گا کام ہوگا. اوپر سے لے کر نیچے تک ایک منڈی لگی ہوئی ہے اور ہر شخص کی ایک قیمت ہے، آپ وہ قیمت دیں گے اور اپنا کام کروا لیں گے. سر چونکہ کلچر کی ہی بات چل رہی ہے تو ایک اور چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا. سینیٹر اس گھر سے، ایم این اے شپ کئی دفعہ اس گھر سے، اور پھر بھی اتنی سادہ سی زندگی کہ آپ کے ساتھ کوئی گن مین کبھی دیکھنے کو نہیں ملے، یا وہ قافلہ جیسے ہوتا ہے وہ گن مین یہ وہ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے پنجاب کا یہ کلچر بھی ہے، تو ایسا اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟
جیلم کا کلچر بہت اچھا ہوتا تھا جی. میرے والد صاحب پہلی بار 85 میں الیکشن لڑے تو سوزوکی گاڑی تھی ان کے پاس 800 cc اور ان کے مقابلے میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی لوگ تھے. پھر جو MPA لوگ تھے ان دونوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا جو, اور یہ بڑا اچھا کلچر تھا. میں نے کلچر اپنا چینج نہیں کیا لیکن اکثر لوگوں نے چینج کر لیا, اور سیاست میں یہ بڑکیں, شوشہ, بڑی گاڑیاں اور ڈبل کیبنیں اور پراڈو اور بندوق اور گن مین اور یہ لائف جیکٹس, یہ سارا کچھ جیلم کے کلچر میں آیا جو کہ بڑی غلط بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ, جو میں اپنے آپ کو عام آدمی سمجھتا ہوں, ہم جیسے لوگ اور ووٹر, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلچر کو ختم کریں اور وہی کلچر واپس لائیں جس میں لالچ بھی نہیں تھی, جس میں غنڈہ گردی بھی نہیں تھی, جس میں یہ دولت کی نمائش بھی نہیں تھی, جس میں ووٹ بھی نہیں خریدے جاتے تھے. انشاءاللہ تعالی میری اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اور جیلم کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دیگر اضلاع سے بہت بہتر ہیں. یہاں پہ اس طرح کی لالچ نہیں ہے, یہاں شرافت کو, درویشی کو جو ہے پذیرائی ملتی ہے. باقی کہیں ملے یا نہ ملے, جیلم میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہاں پہ شریف شخص, اچھی شہرت والا شخص آئے گا. اور پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیں جن کی شہرت اچھی ہے, جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں, جو کسی کو گالی نہیں نکالتے ہیں, جو رشوت نہیں لیتے ہیں, جو رشوت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی قائدین پر, سب پارٹیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بہتر لوگوں کو ٹکٹ دیں, نہ کہ ان کی مالی حیثیت, برادری, خاندان, ان چیزوں کو دیکھیں. سر ایک میرا کویسچن ہے ذاتی سا, اور بھی بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کویسچن ہوگا. الیکشن سے پہلے ایک جو امیدوار برائے MNA ہے یا MP ہے وہ سم ٹائم سمپل ہمیں نظر آتے ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد گارڈز رکھنا ضروری ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا واقعی میں کچھ ہوتا ہے؟ چونکہ آپ تو رہ چکے ہیں سابق MNA, آپ کیا واقعی میں ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے علاقے میں کوئی ایسا کلچر نہیں ہے دشمنیوں کا یا اس طرح کا کہ ضرورت ہو. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ جب حملہ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو گارڈز کی جھولیوں میں کلاشن کوفیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ حملہ ہو جاتا ہے اور جہاں باغ بھی ہو جاتے ہیں لوگ. تو مینلی جو یہ اسلحے کا ہے, جو 99% لوگ صرف لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے, شوشہ مارنے کے لیے, اور یہ فلموں سے اور ڈراموں سے متاثر ہو کے ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ چند لوگ مرعوب بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے خطے کے اس کو پسند نہیں کرتے. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ نے سننے والے اور جو دیکھنے والے, آپ کے چاہنے والے, ان کے لیے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے چاہے کونسلر ہوں, چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, آپ اچھے لوگوں کو منتخب کریں جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو, جو اچھی شہرت کے مالک ہوں, جو لوگوں کے نقصان نہ کریں, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ایسے لوگوں کو مہربانی کر کے الیکٹ کریں. بہت شکریہ. سر یوتھ آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے, پسند کرتی ہے, تو ان کے لیے جو ہے مجھے کچھ میسیجز ملے, دوستوں کی کالز آئیں کہ آپ جا رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی کچھ جو ہے وہ رجا صاحب سے کچھ الفاظ لیجیے گا. تو یوتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, جو شاعروں نے بھی اور سب نے کہا ہے کہ جو یوتھ ہوتی ہے وہ قوم کا مستقبل ہوتی ہے اور اسی سے امید ہوتی ہے. اور میں الحمدللہ ابھی سمجھتا ہوں کہ اب کی جو یوتھ ہے, میں بھی اب یوتھ میں نہیں آتا, جو یوتھ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہے, بہت زیادہ قابل ہے. ان کے ہاتھ میں ساری دنیا آئی ہوئی ہے. ہماری رسائی صرف لائبریری تک تھی, وہ بھی جو چند لوگ ہوتے تھے. اب ہر بچے کے ہاتھ میں ایک لائبریری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں جذبہ ہے. صرف یہ ہے کہ بار بار جو یوتھ کو دھوکہ دیا گیا, ان کو ایک سپنے دکھائے گئے, لوگ نا امید ضرور ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری جو یوتھ ہے وہ ہماری نسل سے کم از کم بہت بہتر ہے. سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. جی جیسا کہ آپ نے باتیں سنی, سابق MNA راجہ اسد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے.
ان کی آپ نے باتیں سنی یوتھ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آپ کیسے کسی کو جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں, اور اپنے جو ان کے جو لائف ہے جو ابھی جو ان کا چل رہا ہے, لائک وہ اگر کہیں جاتے ہیں کہیں آتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں وہ اس تھوڑے سے وقت میں تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے, لیکن اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد ملیں گے, اور جو نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں بہت سی چیزیں بہت سے میسیجز آپ کے لیے ہوں گے. اور اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں, راجہ اسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو ویڈیو ہے اس کے نیچے کمنٹس میں آپ لکھیے, اوپر نمبر لکھا ہوا ہے, آپ ہم سے واٹس ایپ پہ وہاں پہ رابطہ کریے. کوئی بھی آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم راجہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے, آپ کے کویسچن ہوں گے, آپ کی باتیں ہوں گی ڈائریکٹ راجہ صاحب سے, اور آپ آپس میں باتیں کریں گے. انشاءاللہ ہم صرف ایک ذریعہ ہیں اور انشاءاللہ وہ ذریعہ بن کے ضرور سامنے آئیں گے. شکریہ.